بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ مختصر بات یا کہانی ضرور سنی ہوگی کہ ایک سیاح یعنی کہ ٹورسٹ ساحل سمندر پر صبح کی سیر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص بار بار جھکتا ہے اور پھر کوئی چیز اٹھا کر اسے سمندر کے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ وہ مسلسل اس طرح کر رہا تھا، اس لیے سیاح کو تجسس پیدا ہوا اور وہ چلتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کی دو چار بڑی لہروں نے بے شمار مچھلیوں کو ساحل سمندر پر لا پھینکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں اب گیلی ریت میں تڑپ رہی تھیں، جبکہ یہ شخص مٹھی بھر بھر کر ایک یا دو مچھلیوں کو سمندر کے پانی میں پھینکتا جا رہا تھا۔ سیاح کو بڑی ہنسی آئی۔ اس نے شخص سے پوچھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا اس محنت کا کیا فائدہ، کیونکہ تڑپتی مچھلیوں کی تعداد تو بے شمار ہے، یعنی آپ کتنی مچھلیوں کی جان بچا پاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص دوبارہ جھکا، ایک مچھلی کو اپنی مٹھی میں اٹھایا، سیاح کو مٹھی دکھائی اور پھر مچھلی کو پانی میں پھینک دیا، جو کہ تیزی سے تیرتے ہوئے گہرے پانیوں میں غائب ہو گئی۔ وہ چھوٹی مچھلی، اس شخص نے سکون سے مسکرا کر سیاح کو جواب دیا اور کہا، آپ نے دیکھا کہ اس مچھلی کو ضرور فرق پڑا۔ دوستو، یہ واقعہ ایک مثال ہے جو کہ ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے نقطے کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حصے کی نیکی اور اچھا کام کسی دوسرے شخص کی کوئی معمولی مدد یا نیکی ہمارے کام آ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم سب لوگوں کا بھلا نہیں بھی کر سکتے تو اپنے حصے کی نیکی کر کے بھی معاشرے کا بھلا کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے پروگرام کے مرکزی موضوع سے جڑا کنیکٹڈ جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر اچھا کام یا کوئی نیکی کرنے کی ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے جب وہ ہمارے علم میں آئے، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ نیکی کا کام کرنا ہمارے بس اور ہماری دسترس میں ہو۔ مثلاً چاند، سورج، مریخ یا اربوں کہکشانوں جسے ہم گلیکسیز کہتے ہیں پر کیا ہو رہا ہے، کہ میری اور آپ کی سردردی نہیں۔ none of our business, we are not concerned، کیونکہ وہ ہماری دسترس ہے ہی میں نہیں، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو کام ہماری دسترس میں ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ نیکی خواہ وہ چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا اچھا سا کام جو کہ ہمارے کرنے کے لیے بالکل آسان ہو، لیکن وہ کسی کے فائدے کے لیے اشد ضروری ہو۔ جس طرح مچھلی کے لیے سمندر کے پانی تک پہنچنا زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس ضمن میں یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ سے پہلے کوئی اچھا سلوک کرے گا، میرے ساتھ کوئی نیکی کرے گا اور اس کے جواب میں پھر میں بھی اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ فیض احمد فیض نے بھی ایسی صورتحال کا ذکر کیا تھا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بڑے لا دوا نہ تھے۔ یعنی کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، ہماری کوئی ضرورت کوئی بھی پورا کر سکتا تھا اور بہت سارے لوگوں کے بس میں تھا، لیکن افسوس کہ کسی نے اس طرح نہیں کیا۔
ناظرین، آج کے پروگرام کے مرکزی نقطے سے جڑا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اسی وقت عاقل و بالغ ہوتے ہیں جب ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کرتے ہیں، اور انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک انسان اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا اور اپنا محاسبہ خود نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، وہ عاقل و بالغ نہیں ہوتا، خواہ اس کی عمر 50 سال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ دوسرے لوگوں اور دوسرے لوگوں کے اندر کے شیطان کو للکار، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو اور ان کے اندر کے شیطان کو، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا بہت آسان ہے، جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں، جبکہ اصل چیلنج تو اپنے اندر کی منفی قوتوں اور اپنے اندر کے شیطان پر قابو پانا ہے۔ ناظرین، چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ خواہ کتنے مالدار یا کتنے بڑے آدمی کیوں نہ ہو، آپ کی اصل قیمت اور ورتھ یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں پر اثر انداز ہو کر معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ مثلا پہلے ہم کہتے تھے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں اب کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک یونیورسل کلاس روم ہے، اس کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، یعنی کہ ساری دنیا ایک کلاس میں بیٹھی ہے جس میں ہم سب دوسروں سے سیکھتے ہیں اور انہیں بھی کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے میرے جیسے لوگ سوشل میڈیا کو سیکھنے اور سکھانے کے بجائے صرف اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ میرے پاس کتنا زیادہ علم ہے۔ میرے جیسے لوگ مسلسل 15-20 پوسٹ یعنی کہ میسیجز کرتے ہیں کسی ایک پارٹی کے حق میں یا کسی دوسری پارٹی کے خلاف۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو صرف وقت گزاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کو دوسروں پر اچھا امپیکٹ ڈالنے کے لیے استعمال کریں یا پھر دوسروں کے علم سے سیکھیں۔ دوستو، معاشرے کی اصلاح اور نیکی کرنے کے متعلق پروگرام کی ابتدا میں ایک نامعلوم شخص کے متعلق واقعہ سنایا تھا جو ساحل سمندر پر تڑپتی مچھلیوں کو بچانے کی اپنی انفرادی کوشش کر رہا تھا۔ پروگرام کے آخری حصے میں اب آپ کو میں ایک حقیقی کردار سے متعارف کرواتا ہوں۔ یہ حقیقی تاریخی کردار چارلس ڈکنس تھا، جو کہ انگلستان میں فروری 1812 میں پیدا ہوا اور وہیں پر جون 1870 میں 58 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی کہ 58 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، لیکن پھر اس کے گھر کے مالی حالات مزید خراب ہوئے اس کے بچپن میں، جس کی وجہ سے بچپن ہی میں اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ اسے کچھ عرصہ فیکٹریوں میں بحیثیت مزدور کام کرنا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے بحیثیت اخباری رپورٹر کام کیا اور عدالتوں اور پارلیمنٹ کی کارروائی بھی براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس دور میں لوگ سیلف ایجوکیٹڈ بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح بعد میں وہ ایک اخبار اور ایک رسالے کا ایڈیٹر بنا۔ سیلف ایجوکیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں جائے ہوئے تعلیم حاصل کرنا۔ پھر وہ جب اخبار کا ایک رسالے کا ایڈیٹر بھی بنا اور ساتھ ہی وہ ناول نگاری کرتا رہا۔ دوستو، کیونکہ اس نے 3 اہم شعبوں یعنی سیاست، عدالت اور صحافت، جرنلزم کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور ان شعبوں کے اندر موجود سارے گندز یعنی کہ ڈرٹ جتنا گند تھا اس کو اور ان خامیوں کو وہ جانتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے ناولز میں ان تینوں شعبوں پر تابڑتوڑ حملے اور تنقید کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ خود بھی ایک مزدور رہ چکا تھا، اسے تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے
بہت سارے لازوال کردار تخلیق کیے جس سے اس نے غریبوں اور مفلوک الحال لوگوں یعنی کہ جو غریب لوگ تھے ان کی ابتر صورتحال کو ہائی لائٹ کیا۔ ویسے تو ہم ادیبوں اور شاعروں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے کیونکہ وہ زیادہ تر تصوراتی باتیں کرتے ہیں، یہ جی شاعر ہے یا جی وہ افسانہ نویس ہے یا ناول نگار ہے، ہم ان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ لیکن چارلز ڈکنس نے اپنے ناولز کے ذریعے بہت ہی حقیقی انداز سے اداروں کے اندر موجود گند کو، جو گند تھا، جو خامیاں تھی، وہ دنیا اور خصوصاً برطانوی عوام کے سامنے پیش کی، اور ساتھ ہی مفلوک الحال عوام کی حقیقی نمائندگی کی۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ ہم فکشن نگار یا کسی کہانی لکھنے والے کو سنجیدہ نہیں لیتے، اپنی طرف سے وہ کردار بناتا ہے، لیکن چارلز ڈکنس جو کہ نہ تو کوئی سیاستدان تھا، نہ صدر تھا، نہ وزیر اعظم تھا، استاد نہیں تھا، سائنسدان نہیں تھا، انجینئر نہیں تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، پروفیسر نہیں تھا، مالدار شخص بھی نہیں تھا، یا اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص بھی نہیں تھا، لیکن ناولز جیسی غیر حقیقی چیز نہیں، اس کے ذریعے اس نے 19ویں صدی میں بلکہ بعد میں بھی اقتدار کی ایوانوں میں موجود سیاستدانوں، پارلیمنٹیرینز، اشرافیہ اور کروڑوں صاحب ثروت لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے برطانوی عوام کو اپنے ناولز کے کرداروں کے ذریعے بیدار کیا اور اشرافیہ اور سیاستدانوں کے ضمیر سے انہیں ان کے ضمیر کو ایسے انداز سے اپیل کی کہ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ آج کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کو فلاحی اور ویلفیئر اسٹیٹ کی راہ پر ڈالنے میں سب سے بڑا انفرادی حصہ چارلز ڈکنس کا ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ نہ وزیر اعظم تھا اور نہ ہی کوئی وزیر یا مشیر۔ یہ تاریخی حقیقت میں نے اپنے پروگرام میں اس لیے شامل کی تاکہ آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں کہ اپنے حصے کی نیکی اور معاشرے کی اصلاح، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی شخصیت ہوں، اعلیٰ عہدیدار ہوں یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ خصوصاً آج کے دور میں سوشل میڈیا ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے فراہم کر رہا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔